إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان سے مسجد حاضہ میں جو درس ہوتا ہے آج بھی اسی کا درس ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ لا تقدموا بین ید اللہ و رسول کو کس طرح خلفاء راشدین روب عمل لے آتے تھے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ خلفاء راشدین نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ما سوا اپنا کسی طریقے کو آپ نے نہیں منوایا، اور وہ بات میں نے اس لیے آپ کو گزشتہ بھی ذکر کی کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ معاشرے کے کچھ لوگ، معاشرے کے اندر کے علماء، انہوں نے یہ اصول بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت یہ امت کے لیے لازم ہے اور واجب ہے۔ امت ان دو سنتوں پر عمل کریں، یہ امت کے لیے انہوں نے واجب قرار دیا۔ رسول اللہ کی سنت اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت۔ تو یہ اصول جن علماء نے بیان کیا اور اس سے جو نظریہ اور جو عقیدہ انہوں نے دیا، اس سے یہ بات نکلی کہ رسول اللہ کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت علیحدہ ہوگی، رسول اللہ کی سنت کے ما سوا ہوگی، اور ان کو لازم پکڑنا ہوگا دانتوں سے۔ یہ انہوں نے اس کا معنی بیان کیا۔ تو یہ اگر معنی بیان کیا جائے اور اس معنی کو قبول کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو علیحدہ سنتیں ہوں گی، رسول اللہ کی سنت الگ اور خلفاء راشدین کی سنت الگ، جس کے مکلف ہوں گے امتی، جن کے پابند ہوں گے امتی۔ یہ مطلب اس کا نکلتا ہے، جو کہ باطل ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ میں اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں تو شاید میری گردن پہ ہو اگر یہ بات میں غلط بولوں، اگر میں یہ بات غلط پیش کروں تو ہو سکتا بہت بڑا وبال میری گردن پر آ جائے۔ میں اتنی بڑی بات کیسے بول رہا ہوں؟ تو میں قرآن مقدس کے اور رسول اللہ کی سنت کے مطالعے کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین اور ان کی زندگیوں کے مطالعے کے بعد یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور پورے رسوخ کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور بول رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری قوی امید ہے کہ جو میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ بالکل درست نکلے گی قیامت کے دن انشاءاللہ۔ پورے رسوخ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن علماء نے یہ اصول بیان کیے جس سے دو سنتوں کو علیحدہ کیا، رسول اللہ کی اور خلفاء کی، وہ عقیدہ باطل ہے،
گمراہ کن بات ہے، صحیح نہیں ہے۔ پھر صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ ہی کی سنت ہے، جس کو خلفاء راشدین بھی روب عمل لے آئے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیے، اور رسول اللہ ہی کی سنت کو خلفاء نے آگے تک پہنچایا۔ خلفاء نے اپنی علیحدہ سنت نہیں منوائی، یہی صحیح بات ہے۔ اور شریعت میں قانون یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی سنت پر عمل ہوگا قیامت کی صبح تک۔ رسول اللہ کے بعد کسی کو اس بات کا حق نہیں حاصل ہے کہ وہ اپنی سنت منوائے امت سے۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے اللہ کے رسول کے بعد کہ وہ اپنی سنت منوائے۔ یہی بات حق ہے، یہی بات حق بجانب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو گزشتہ خلفاء راشدین کی زندگیوں میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ صدیق اکبر کی زندگی کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا، وہ کس طرح رسول اللہ کی سنتوں کو اہمیت دیتے تھے اپنی زندگی میں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب وہ خلیفۃ الرسول بنے تو وہ کس طرح رسول اللہ کی سنت پر ڈٹے رہے اور اس کو سب سے مقدم رکھے اور اوپر رکھے۔ اور اسی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تک کہ قرآن مقدس کو جمع کرنے کا جو معاملہ تھا، محفوظ کرنے کا، ایک جلد میں جمع کرنے کا، تو اس میں بھی آپ ہمت نہیں کر رہے تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر آپ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا میں ہمت نہیں کروں گا کہہ کر کے آپ ٹال رہے تھے بات کو، اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے جلد نہیں بنوائی تو میں رسول اللہ کے بعد جلد بنانے کو کیسے ایکسیپٹ کروں گا۔ حالانکہ کوئی نئی بات اس میں سے نہیں نکل رہی تھی، شریعت کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی، کوئی نئی چیز شامل نہیں ہو رہی تھی دین محمد میں، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ترتیب بھی وہی تھی جو محمد رسول اللہ رکھوائے تھے خود، جمع کی ترتیب وہی جو رسول اللہ رکھوائے تھے اپنے گھر میں، جس ترتیب سے سیدنا عمر صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ جیسی ترتیب رسول اللہ رکھوائے، جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا، جو کا تو ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں کریں گے، ایک حرف بھی ادھر کا ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ پورے احتیاط کے ساتھ حفاظ کی نگرانی میں، رسول اللہ کے کاتبین وحی کی نگرانی میں، جو کتابت کرنے والے رسول اللہ کے ساتھی تھے، جس طرح ان کو رسول اللہ نے حکم دیا تھا جس ترتیب کا، ان کی نگرانی میں ایک حرف بھی ادھر سے ادھر کیے بغیر صرف ہم اس کو سی کر کے، ایک بائنڈنگ کر کے، ایک جلد بنا کے اس کو محفوظ کر دیں گے، تاکہ ہمارے بعد وہ ادھر ادھر ہونے کا اندیشہ ختم ہو جائے، خلط ملط ہونے کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ اگر ہم نہیں رکھا کہ ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو اندیشہ رہ جائے گا، اگر ایک بھی ورق اس میں سے ادھر سے ادھر کر دیں گے ترتیب بدل جائے گی، تو وہ نہیں ہونا۔ اس لیے ہم لوگ اب چونکہ موقع ہے، اب صحابہ بھی موجود ہے، حافظ بھی زندہ ہے، رسول اللہ کے کاتبین بھی بحیات ہے، تو ان کی نگرانی میں ہم یہ کام کر کے چھوڑ دیں گے تو آگے کے لیے محفوظ ہو جائے گا قرآن، امت کے لیے آسانی ہوگی۔ بس اتنی بات منوانا چاہتے تھے سیدنا عمر۔ لیکن ابو بکر کو کیا یہ بات، میں نے آپ کو گزشتہ کہا کہ ابو بکر اتنے بھولے نادان کم عقل آدمی تو نہیں تھے کہ اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عمر جو کہہ رہے ہیں، عمر جو بات پیش کر رہے ہیں اس میں امت کے لیے آسانی ہے، ایک حفاظت کے لیے انتظام ہے، یہ سب ابو بکر نہیں سمجھ رہے تھے کیا؟ وہ تو بہت دانشور تھے، لیکن اس کے باوجود ہمت کرنے سے کیوں گھبرا رہے تھے؟ کیوں فرما رہے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوتی ہے؟ محض اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا تھا، اور اللہ کا حکم قرآن میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کے آگے قدم مت بڑھاؤ۔ تو یہی وہ عذر پیش کر رہے تھے صدیق اکبر۔ عمر رسول اللہ نے نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا، میں آگے کیسے بڑھوں؟ بس جب سیدنا عمر نے ایک بورڈ کی شکل میں، وفد کی شکل میں سب کو جمع کر کے لا کر کے وہ دار
اسلام کو پہنچے، دارالخلافہ کو پہنچے، اور خلافت میں جا کر کے وہاں دارالخلافہ میں جا کر کے انہوں نے بورڈ کی شکل میں بات رکھی. سب مل کر کے جب یہ بات پیش کرے صدیق اکبر کو کہ عمر کے ساتھ ہم لوگ ہیں، عمر غلط نہیں بول رہا ہے، متفق ہیں ہم اس کے ساتھ، اس سے حفاظت ہوگی قرآن کی، اس سے قرآن کی حفاظت ہوگی، صرف کوئی نئی چیز نہیں نکلے گی، دین میں ترمیمی نہیں ہوگی، ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم. تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق شورا بینہم کے تحت میں حکم دیتا ہوں، آپ کر سکتے ہو یہ کام، آپ سب جب چاہ رہے ہو تو میں راضی ہوں. جب مانے تو اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلفاء راشدین نے اگر وہ اپنی علیحدہ سنت منوانے کو اگر اسلام سمجھتے اور دین سمجھتے، رسول اللہ کا حکم سمجھتے، تو صدیق اکبر کو ضرورت ہی نہیں تھی اتنا سوچنے کی، بآسانی سے وہ بول سکتے تھے. رسول اللہ نے تو اختیار دیا ہے خلفاء راشدین کو، میری اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنے کا حکم دیا امت کو، تو ہم اب میں پہلا خلیفہ ہوں، مجھے اختیار ہے، تو میں آسانی سے حکم دے سکتا ہوں اس بات کا، دے سکتے تھے. پھر انہوں علیحدہ نہیں جانتے تھے. پھر میں نے اس کی اور مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی. سیدنا عمر فاروق کے زمانے کے واقعات رکھے. بتایا نا میں نے آپ کو کہ شادیاں نہیں ہو رہی تھی، نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، اور وجہ کیا تھی؟ مہر. اللہ نے حکم دیا خوشی خوشی سے عورتوں کو ان کا مہر دے دیا کرو، اور عورتوں کو مہر میں آزاد رکھا. عورتوں پر مہر کی کوئی حد اللہ نے، اس کے رسول نے بیان نہیں کی کہ اتنی مقدار میں تم مانگ سکتے ہو، کچھ بھی نہیں. تو عورتیں اپنا مہر، حق مہر زیادہ مانگ رہی تھی. اب ان کو بھی حق ہے ان کے پروٹیکشن کا، ان کے تحفظ کا، تو وہ جتنا چاہے حق مہر مانگے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے. ان کا سیفٹی سائڈ، سیف سائڈ ہے وہ زیادہ مہر مانگنا، ان کا حق ہے، وہ اللہ نے اس کو رسول نے دیا، وہ مانگ رہے تھے. اب نوجوان چونکہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے اتنا مہر دینے کی، تو وہ شادی نہیں کر سک رہے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق کے پاس کمپلینٹس کرے ان کی خلافت میں، امیر المومنین ہمارے نکاح میں دشواری پیدا ہو رہی ہے، ہم نکاح نہیں کر سک رہے ہیں، اس کے لیے آسانی کیجیے، آپ کوئی تدبیر کیجیے، ہماری نکاح کے لیے آسانی کی تدبیر کیجیے، یہ بھی تو آپ کو کام کرنا ہی ہمارے لیے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ مہر کو فکس کر دیں گے، میکزیمم لمیٹیشن کر دیں گے کہ اتنی لمٹ ہوگی، میکزیمم اتنے نمبرز کا ہی مہر لے سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں مانگا جائے گا، ہم فکس کر دیں گے. جیو بنا کر کے پاس کر دیا، قرارداد پاس ہو گئی بورڈ میں. لوگ بھی متفق ہو گئے آپ سے کہ اچھی تدبیر ہے، وہی نوجوان شادی تو کر لیں گے، کم سے کم گھر تو بس جائیں گے. تو لوگ بولے ٹھیک ہے کر دیں گے، کر دیے. اب خطبہ دینے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے اس جیو کو جمع کیے لوگوں کو، اور ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ ارشاد فرمائے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق. اب خطبے میں آپ نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نوجوانوں کی آسانیوں کے خاطر، نکاح کو آسان کرنے کے خاطر ہم یہ حکم نامہ لے آئے ہیں، اور ہم یہ قرارداد پاس کرتے ہیں کہ مہر کی مقدار ہوگی اتنی لمٹ ہوگی میکسیمم، اس کے اوپر مہر مانگنا درست نہیں ہوگا، قانون جرم ہوگا، اس کو ہم اریسٹ کر لیں گے. نیا قانون. اب یہاں رکنا ہے، اب سوچنا ہے آپ کو. جیسے یہ علماء قانون اور اصول بیان کر رہے ہیں جس کو میں باطل قرار دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے لیے میں واقعہ آپ کو خود خلیفہ کا سنا رہا ہوں، خلیفۃ المومنین امیر المومنین کا واقعہ سنا رہا ہوں. جی نیند آ رہی ہے کیا بھائی؟ کچھ پانی چاہیے؟ پانی تو بیٹے. یہ دیواراں بڑے گندے ہوتے سب، یہ ان کو ٹیکا لگاتے ٹھنڈک سے نیند دیتے ان لوگ. نہیں اچھے ہوتے ان لوگ، ابھی ریکارڈ کر لیتے اپنے باتوں کو بھی، مگر سکون بھی دیتے انہوں. تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جیو پاس کر کے اعلان کر دیے، اب دیکھو انہوں دو سنتیں، خلیفہ کی الگ، خلفاء راشدین کی الگ،
سمجھ رہے تھے کیا؟ بات یہاں ہے وہ سمجھنے کی. صحابہ کا کیا تصور تھا، خود خلفاء کا کیا تصور تھا. اب جب یہ بیان کر دیے، انہوں اعلان کر دیے، عورت کھڑی ہوئی، بوڑھی عورت، عوام میں سے، عوام الناس میں سے، غریب غرباؤں میں سے ایک مسکین ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، بوڑھی عمر کی عورت، اور حضرت عمر کو ڈانٹتی ہے. سیدنا عمر کو ڈانٹ رہی ہے وہاں سے کھڑے ہو کر کے. اے عمر رک جا، تجھے کس نے حق دیا؟ عورت پوچھ رہی ہے تجھے کس نے اس بات کا حق دے دیا؟ اب ان ملوں کو بلا کے پوچھو جو اس کو نافذ کر رہے ہیں. خلفاء راشدین کی سنت، دانتوں سے مضبوط پکڑنا. اب پکڑو ان کی گریبان اور پوچھو وہ عورت کیا پوچھ رہی ہے، تم کو کس نے حق دے دیا امیر المومنین مہر کے اوپر اماؤنٹ فکس کر کے، مقدار فکس کرنے کا؟ شریعت اللہ کی، سنت رسول اللہ کی. جی تم کون؟ اللہ نے ہم پر حکم نہیں لگایا مہر کے لیے، رسول اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، تم کون؟ تمہیں کس نے کہا؟ آپ کو حق حاصل نہیں ہے ایسا کرنے کا. تو سیدنا عمر بولتے تھے ہم کو اختیار دیا گیا ہے جی، دربار رسالت سے ہم کو اختیار ملا ہے، علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین کہا گیا ہمارے لیے. وہ عورت کو بول سکتے تھے نا، آپ کو نہیں معلوم بڑی بھی، اختیار ہم دیے گئے ہیں، رسول اللہ نے ہمارے بارے میں کہا علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین کہا تھا نا، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہوگی. یہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ وہ بوڑھی کو بول سکتے تھے. تو ہماری بھی سنت لازم ہے تم لوگوں پر، اس لیے میں کر رہا ہوں، پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور خاموش رہو، بول سکتے تھے نا. جی ایسا تو نہیں بولے امیر المومنین، الٹا یہ بولے ماں آپ کا شکریہ، آپ صحیح فرما رہی ہیں، ہم ہی غلطی پر تھے، ہم سے سہو ہو رہی تھی، ہم لوگوں کی آسانی کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم ایک تدبیر کر رہے تھے لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آسانی سے نکاح ہو، لیکن ہمیں حق نہیں ہے اس بات کا. آپ سچ فرماتی ہیں، آپ سچ فرماتی ہیں، ہم کو اس بات کا حق نہیں. جہاں اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی حکم نہیں بیان کیا ہو ہم نہیں بیان کر سکتے. فوراً اپنا جیو پھاڑ کے پھینک دیے، کہا یہ قرارداد ہم کالت دم کرتے ہیں، واپس لے رہے ہیں ہم حکم. نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں سے معذرت خواہ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہم. اللہ نے اس کے رسول نے ان کو حق دے دیا، ان کو حق حاصل ہے مہر مانگنے کا. تم میں استطاعت ہے دینے کی تو نکاح کرو یا کوئی اور رشتہ دیکھو. جی یا پھر کیا کرو، اگر نہیں ہے استطاعت تو پھر کیا کرو بتاؤ؟ اگر نہیں ہے استطاعت تو کیا کرو؟ روزے رکھو. یہ ہے آقا کا حکم، یہ سردار کا حکم ہے، سید الخلق کا حکم ہے. سید البشر صرف لوگ محمد رسول اللہ کے بارے میں نام لیں گے تو سید البشر بولیں گے، سید البشر ہی نہیں، سید الملائکہ بھی وہی ہے، سید الخلق وہی ہے، پوری مخلوق کے سردار ہے وہ. ان کا حکم ہے. کیا حکم ہے ان کا؟ جی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. کس بارے میں ہے یہ حکم؟ جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزوں کو لازم پکڑے. کس کی استطاعت نہیں رکھتا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوجوا فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء. یہ روایت کس کی ہے؟ عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر الشباب.
من استطاع منکم البات فلیتزوجوا. عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے نوجوانوں استطاعت ہوتے ہی نکاح کر لینا. نکاح نگاہوں کو نیچے رکھنے، شرمگاہوں کی حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے، اور اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو فعلیہ بالصوم، تو اس پر روزے ہیں. یہ ہے حکم رسول. عمر نے فوراً پلٹ کر کے کہا بس یہ حکم رسول ہے، یہی کیا جائے گا. یہ ماں نے میری رہبری کر دی، میں کچھ کر رہا تھا تدبیر، لیکن مجھے حق نہیں ہے. ماں نے سچ کہا، اس بوڑھی عورت نے سچ کہا، مجھے حق نہیں ہے، اپنا جیو اپنا قانون واپس لے رہا ہوں. اگر ارباز بن ساریہ والی روایت سے دو علیحدہ حکم، رسول اللہ کا حکم بھی تم پر لازم، رسول اللہ کا طریقہ بھی تم پر لازم، اور خلفاء کا علیحدہ طریقہ بھی تم پر لازم، اور علیحدہ اس کو سمجھتے صحابی، تو فوراً کہتے کہ ہم تو اختیار دیے گئے اس معاملے میں. بات سمجھ میں آئی؟ کلیئر؟ اینی ڈاؤٹ؟ یہ تو خلیفہ کا عمل ہے، خلفاء راشدین میں سے دوم کا. پہلا اول کا سنا دیا، دوم کا سنا دیا، سب لا کے ان پر اڈل دیے. حضرت عمر پر ہر چیز لا کے اڈل رہے، سب ترمیمی تبدیلی رسول اللہ کے شریعت کی انہوں نے کر دی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہاں، اسی لیے میں نے گزشتہ کہا تھا، مجھے تو شک ہے کہ کہیں حضرت عمر کے دشمنوں کا کھیل تو نہیں ہے جو کھیلا گیا. جو بغض رکھتے سیدنا عمر سے، ان کا تو کھیل نہیں ہے یہ، ان کے نام پر کھیلا گیا. مسجدوں میں عورتیں نہ آئے، عمر نے روک دیا تھا. ارے کب روکے عمر بھائی؟ کب روکے رے بھائی عمر؟ یہی باتوں میں بولتے ہو، مسجدوں میں عورتوں کو نہ کو بلاؤ. ارے کیوں نہ کو بلاؤ رے بابا مسجدوں میں؟ تو بولے حضرت عمر روک دیے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ بولتے رسول اللہ فرمائے بھی تھے علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر ہماری بھی سنت واجب ہوگی، تم لوگوں پر رسول اللہ فرمائے تم پر میری سنت بھی واجب ہوگی اور میرے خلفاء راشدین کی. تو اس لیے خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر نکو بولے مسجدوں کو عورتوں کو ہم نہیں بلا رہے ہیں، لائے ان کے اوپر ڈھکل دیے پورا. کب بولے رے بھائی؟ کذابوں جھوٹو کب بولے رے بھائی؟ ان کی بیوی کی روایت موجود ہے، حضرت عمر کے بیوی کی روایت موجود ہے رے بھائی. حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میرا مسجد میں جانا ان کو پسند نہیں آتا تھا، منہ لٹکا لے کے بیٹھتے تھے میں مسجد جاتے وقت. کون؟ شوہر ان کے حضرت عمر. میں محسوس کر لیتی تھی منہ لٹکا کے بیٹھے حضرت، میں جا رہی ہوں تو نزدیک جا کے پوچھتی تھی میں جا رہی ہوں بول کے منہ لٹکا لیے. بول دو نا پھر ایک بار، رکھو جا بولو تمہاری اطاعت میرے سراخوں پر ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے مجھ پر، حکم ہے اللہ کا رسول کا، شوہر کی اطاعت کرنا بیوی پر واجب ہے. تم بولو نا نکو جا مسجد کو بول کے بولو، آپ نہیں جاتی ہوں میں. تو بول رہے میں پوچھتی ہوں تو کبھی بھی نہیں بولے مت جا بول کے، کبھی نہیں بولے مت جا. خود کی بیوی کو نہیں بول رہے مت جا. ہاں بول رہا ہوں میں نکو جا، آ کے پوچھ رہی بیوی نکو جا بول دو نہیں جاتی ہوں، تو بول سکتے تھے نا ہاں بول رہا ہوں نکو جا. نہیں بولے، آواز نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموش. بیوی چلے جا رہی خاموش، نکو جا نہیں بول رہے. انہوں بول رہے عاتکہ برابر جاتی رہی، میں کبھی بھی نہیں منع کرے میرے کو مت جاؤ بول کے. کئی کو پسند نہیں تھا ان کو. اب ایک سوال یہ ہے، بیوی جا رہی تو کئی کو منہ لٹکا کے بیٹھتے تھے. اب ایک سوال یہ ہے کیا وجہ کیا تھی جی؟ اور پھر منع کیوں نہیں کرے اپنی بیوی کو؟ دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ منع نہیں کرنے کی کیا تھی؟ یہ دونوں وجہ سمجھ جاؤ پہلے کیا ہے. پہلے یہ سمجھ لو کہ بیوی جا رہے ہیں تو کیوں منہ لٹکا لے کے بیٹھ رہے ہیں. عورتیں مسجد میں جمع ہو کے ادھر ادھر کے باتیں بہت کرتے، یہ عورتوں کی فطرت ہے جس پر اللہ پیدا کرے.
یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے ہوتے ہوئے آیا، ہمیشہ سے ہوتے ہوئے آیا، پوری انسانیت کی پیدائش سے۔ عبادتوں میں کمپٹیشن کر کے بتا لیتے ایک، یہ سب چلتے رہتا ہے، ان میں عورتوں کی فطرت ہے۔ یہ اعتکاف والے روایات میں نہیں پڑھے، اعتکاف والے واقعات میں پڑھے۔ ایک سال رسول اللہ ہمیشہ اپنا خیمہ لگاتے تھے مسجد میں اور اعتکاف بیٹھ جاتے تھے، تو حضرت عائشہ آئے، انہوں نے اپنا خیمہ ٹھوک دیے، کیلے ویلے ٹھوکے، مسجد میں کیا کیا بننا تھا بن لیا، رسیاں وسیاں، کپڑا وپڑا ڈال لیا، اپنا خیمہ بنا لیے حجرہ۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئے، حضرت عائشہ کو دیکھے تو حفصہ بھی آ گئے، انہوں بھی اپنا پردہ وردہ اٹھا کے لائے، کپڑا وپڑا بندے، انہوں بھی ان کا بازو انہوں بھی ٹھہر کے بن لیے۔ ان کو دیکھا تو ام حبیبہ گھس رہی، ان کو دیکھ کے پھر انہوں گھس رہی، حضرت انہوں بھی انہوں گھس رہے، اب ایک کے پیچھے آ رہے ہیں امہات المومنین، سب اپنے اپنا خیمہ ٹھوک رہے ہیں وہاں پہ مسجد میں بیٹھنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے یہ کچھ الگ ہو رہا کام، یہ عبادت جا کے کمپٹیشن میں آ گیا۔ یہ ہے سوتنوں کا، عورتوں کی، یہ فطرت ہے عورتوں کی ہے، انہیں آئی تو میں آتی ہوں، میں آئی تو انہیں آتی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا بیٹا، آئے پوروں کے خیمے اکھاڑے، چلو لے کے پکڑو گھروں کو جاؤ، چلو ایک بھی نہیں بیٹھنا ہو، پوروں گھروں کا کھال دیے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کرنے کے بجائے تم لوگ ایک کو دیکھ کے یہاں پہ خیمے لگائے تو کوئی کس کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلو سب جاؤ، سب کو بھیجا دی۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے، یہ ہوتے رہتا ہے ایسا، سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد میں جو عورتیں آ کے بیٹھ رہے ہیں اس میں ادھر ادھر کے حق لیتے بیٹھ رہے ہیں، منافقوں کے بھی عورتیں آ رہے ہیں، منافقہ بھی۔ ابینو امیر المومنین ان کی بیوی، خلیفہ کے بیوی حضرت عاتقہ، ابینو جائیں گے مسجد میں، وہ منافقوں کی شاطر عورتیں، ہوشیار عورتیں آ کے راز کے باتیں اگلوا لیں گے میری بیوی سے۔ خلافت کے جو کچھ راز کی باتیں ہوتی جو گھر میں میری عورت کو معلوم ہے، وہ منافقہ اپنے عورتوں کو سکھا کے بھیجائیں گے، پٹی پڑھا کے، اور راز کی باتیں اگلوا لیں گے عورتوں سے۔ اس سے بہتر ہے انہیں گھر میں بیٹھ کر تو اچھا ہے، ان کا خیال یہ ہے عمر کا، انہیں نہیں گئی تو زیادہ سیف ہے، یہ ہے ان کے اندر سوچ۔ جی اب نہیں روکنے کی وجہ کیا ہے پھر؟ اب اتنی جب سیفٹی کا مسئلہ ہے، مسئلہ اتنا سیفٹی کا ہے سب ہے، تو پھر نہیں روک رہے گئی کو حضرت کو روکنے میں کیا تکلیف تھی پھر؟ جی اب سنو کیا تھی، ان کے گھرانے میں وہ بات معلوم تھی، ان کے ہی فیملی میں، کیوں نہیں روک رہے سو وہ بات آگے آپ کو معلوم ہوتی۔ ایک مرتبہ ان کی بھی وفات کے بعد ایک مرتبہ باتوں میں بات نکلی، دسترخوان پہ کھانا کھاتے بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عمر ان کے بچے، عبداللہ کون؟ کس کے بیٹے؟ یہی خلیفت امیر المومنین کے بیٹے، خلیفہ کے عبداللہ ابن عمر، اسی عمر کے بیٹے، عاتقہ یہی گھرانے کے بیٹے، ٹھیک ہے؟ کھانا کھاتے بیٹھے ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر۔ سالم بن عبداللہ روایت کر رہے ہیں حدیث کو۔ سالم کون ہے؟ سالم بن عبداللہ بن عمر۔ یہ سالم کون ہے؟ سالم بن عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر کے پوترے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، انہوں روایت کر رہے، روایت حدیث واقعہ۔ عبداللہ کے ساتھ کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے، ابا کے ساتھ بول رہے ہوں، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے بات نکل گئی، تو یہ بات نکل گئی گفتگو میں، تو ہمارے ابا، سالم بول رہے ہیں ہمارے ابا، کون ان کے ابا؟ سالم کے عبداللہ۔ عبداللہ یہ بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے کہا تھا۔ کن لوگوں سے کہا تھا؟ ہم لوگوں سے مراد، ہم لوگوں سے کہا تھا کا مطلب کس سے بولے؟ صحابہ اکرام سے۔ اور وہ صحابہ اکرام میں کون کون موجود ہے؟ پورے صحابہ میں سب سے ٹاپ پر کون؟ ان کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
اب اس کے بعد اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، زبیر بن عوام ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں بھائی، عشرہ مبشرہ ہیں اور دیگر ہے، بہت صاحب، پورے صحابہ مراد ہے، اس میں انہوں بھی ہے، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، عبداللہ ابن عباس بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، سب جوان ہیں اس وقت، بچے نہیں ہیں، شادی شدہ ہے، رسول اللہ کی زندگی میں شادی شدہ جوان ہیں لوگ، بڑے بڑے ہیں۔ تو اب انہوں بول رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر اپنے بچوں سے سنا رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے کو بولے تھے، کیا بولے تھے وہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں میں آ کے عبادت کرنے سے منع نہیں کرنا۔ کیا بولے تھے بول رہے ہیں؟ اللہ کی باندیاں اللہ کے گھروں میں آ کے عبادت کرے تو ان کو منع نہیں کرنا اللہ کے گھروں سے۔ کس کا حکم سنا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا رہے ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن عمر۔ تو سالم بن عبداللہ بولے ہم بھائیوں میں سے ایک بھائی کھڑے ہوا، انہیں کھڑے ہو کے بول رہا اللہ کی قسم میں ضرور روکوں گا، انہیں کہیں کو بول رہا روکوں گا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ریزن کیا ہو سکتا؟ وہ ان کے دادا جو منہ لٹکا رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ جو مسلمان نئے نئے بھی ہو رہے، اطراف میں مسلمان ہو جا رہے ہیں، ایمان ابھی پکا نہیں ہوا، بدویاں ہیں، ان کی عورتیں، یہ عورتیں وہ عورتیں مسجد میں آ جا رہی ہیں، کیا کیا باتیں کر لے رہے تھے کہ کیا کیا چٹا مرا ہڑے ہنسی اڑا لے رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ بیچارہ، تو کیا بول رہی؟ اللہ کی قسم میں تو روکتا ہوں، اور کھلا بول رہے بھی انہوں، فتنہ ہو جا رہا مسجدوں میں عورتیں آ رہے تو۔ کون بولے یہ بات؟ سالم بن عبداللہ کا بھائی، عبداللہ ابن عمر کا ایک بیٹا۔ تو عبداللہ ابن عمر کا بیہیویئر، برتاؤ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہو میاں تو صحیح بول رہا، فتنے ہو تو ہو جا رہے بھائی، ایسا نہیں بولے، ایسا نہیں بولے، اٹھ کے غصے سے اپنے بیٹے کو گھونسا مارے اور بولے بدبخت ہے تو، دور ہو جا میری نگاہوں سے، میں تجھے سنایا کائنات کے مخلوق کے سردار کا حکم، میں تجھے عظیم الشان ہستی کا حکم سنایا کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ نے، کہ اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہیں روکنا، اور تو ان کی ضد میں، ان کی بات کی ضد میں بات رکھ کے بولا میں روکوں گا، تو تیرا چہرہ مجھے کبھی مت دکھا، میں کبھی تیری صورت نہیں دیکھنے کا آج کے بعد۔ تو سالم بن عبداللہ یہ تک فرمائے کہ وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ابا اس کی میت میں نہیں آئے ہوئے۔ کیا بول رہے ہیں؟ وہ بیٹے کا انتقال ہوا تو بھی ابا اس کی میت میں بھی نہیں آئے، اس کی صورت نہیں دیکھے، صرف ایک بات پر اس کے زبان سے نکل گیا تھا کہ میں تو روکوں گا۔ اتنا گراں گزرا ان کے اوپر، ابا کے اوپر، کہ رسول اللہ کی بات پر اولاد بھی قربان۔ خالی بولنے کے نہیں تھے وہ لوگ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی و امی، خالی یہ بول لیتے بیٹھنے والے نہیں تھے وہ، اور پریکٹیکلی کرنے والے تھے، ماں قربان، باپ قربان، اولاد قربان۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ یہ حضرت عمر کو یہ بات معلوم تھی، تب تو چلی آئی ان کے گھر میں نیچے تک کہ اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں سے منع مت کرو۔ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ کا۔ اب یہ جو ان کے بیوی عاتقہ بول رہے ہیں، نزدیک جا کے ان کو پوچھ رہی ہوں، حضرت بول دو نا نکو جا بول کے، تو میں نہیں جاتی ہوں، مگر کبھی بھی نکو جا نہیں بول سک رہے انہوں۔ کیوں؟ حکم کس کا ہے؟ نبی کا ہے، اور وہ سامنے عمر کے ہے، تو عمر نہیں روک رہے، اور آپ عمر پہ الزام لگا دیا عمر روک دیے تھے مسجدوں سے عورتوں کو۔ جھوٹ ہے کہ صحیح ہے بولو؟ ہاں؟ عمر پر جھوٹ ہے کہ صحیح ہے؟ یہ بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی یہاں سے آپ کو؟ جی بہتان ہے نا؟ عمر نے نہیں روکا کبھی بھی۔ تو یہ سب جھوٹ کا پلندہ ایک مذہب بنا لی اپنا، یہ جھوٹ کے پلندے کو اپنا ایک مذہب بنا لیا گیا، اپنا دھرم بنا لیا، اپنا مسلک بنا لی،
اور سب لا کر کے ان پر انڈل رہے ہیں، انہوں نے روکا، انہوں نے روکا۔ خطبے میں کھڑے ہو کر کے بول رہے حضرت عثمان کے بارے میں، انہوں جامع القرآن ہے، جامع القرآن عثمان ابن عفان، خطبے میں پڑھ پڑھ کے سنا رہے لوگوں کو۔ انہوں نے کب جمع کیا رے بھائی قرآن کو؟ قرآن کو جمع تو خود رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے جمع کروایا، جمع کر کے رکھوایا۔ جامع القرآن خود اللہ کے رسول ہے، خود اللہ تعالیٰ ہے جو جمع کروا دیا ان کے سینے میں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ اللہ فرما رہے رے بھائی، قرآن مقدس میں اللہ کا حکم، اللہ کا بیان ہے یہ۔ اے نبی، میرے محبوب، میرے حبیب محمد، زبان کو حرکت میں مت لائیے جلدی کرنے کے لیے، جلدی جلدی بولنے کے لیے۔ آپ کو اندیشہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھول جاؤں گا، کچھ رہ جائے گا، اس لیے آپ جبریل سے سنتے سنتے ہی بولتے چلے جاتے تھے، جبریل امین سے سنتے سنتے ہی بولتے تھے آقا، اس اندیشے سے کہ کہیں کوئی خیانت نہ ہو جائے، کہیں کچھ ادھورا نہ رہ جائے۔ میں سننے کے بعد اطمینان سے بولوں گا تو ہو سکتا ہے میں سننے کی باتوں میں سے کچھ بات رہ جائے بولنے میں میرے، یہ اندیشہ ہوتا تھا۔ تو ساتھ ساتھ سنتے سنتے ہی بولتے تھے، مشقت اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم بھیجائے رسول اللہ کو، یہ نصیحت بھیجائے، میرے محبوب مشقت اٹھانے کی، اتنی تکلیف اٹھانے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے حبیب جو تیرے کو اندیشہ ہو رہا کچھ رہ جائیں گا، کچھ بھول جاؤں گا، میرے ذمہ داری میں ہے وہ میرے محبوب۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا، قرآن کا جمع بھی ہمارا ذمہ ہے، قرآن کا پڑھانا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر جو پڑھا گیا اس کی وضاحت، اس کی تشریح کرنا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے، اس پہ عمل کیسا کرنا ہے وہ بھی ہمارا ہی ذمہ، ہم بتائیں گے تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اس کا جمع تو اللہ کروا دیے، رسول اللہ کو حکم ہوا اس کے بعد یہ رکھو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہ رکھوا دیے۔ ایک بائنڈنگ کا کام کرنے کا تھا، پروٹیکشن کا، وہ ابوبکر صدیق کر دیے۔ تو حضرت عثمان نے جمع کیا کہاں؟ جو آپ خطبے میں کھڑے رہ کے ان کو جامع القرآن کہہ رہے ہیں، جھوٹ کا پلندہ۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ عثمان نے کیا کام کیا اپنی خلافت میں؟ انہوں نے 7 جلدیں مزید 6 اور مزید جلدیں، اس کی 7 کاپیاں کرائے اس کے۔ وہ جو ایک جلد رکھی ہوئی تھی صدیق اکبر کے زمانے میں بائنڈنگ ہوئی تو وہاں رکھی ہوئی تھی، وہاں سے پھر ان کے انتقال کے وفات کے بعد حضرت عائشہ کے گھر سے شفٹنگ ہو گئی، کہاں پر؟ حضرت عمر خلیفہ بن گئے تو حفصہ کے گھر شفٹنگ ہو گئی، حضرت حفصہ کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہیں پر رکھی ہوئی رہی۔ تو سیدنا عثمان خلیفہ بن گئے، تو جب یہ خیرات کے مسئلے پیش آئے، مسئلے کیا پیش آئے معلوم ہے؟ مسئلہ بھی کیا مشکل مسئلہ تھا، دیکھو اب ذرا لوگوں کے ذرا عقل پہ پتھرے پڑے ہوئے ان کے۔ ہو کیا رہا تھا؟ قرآن پڑھتے وقت جو پرانے صحابہ کے زمانے سے سیکھ لیتے آئے، یاد ہے جن کو، اب ان میں بھی اختلاف شروع ہو گیا، اور نئے علاقوں میں جو قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے سیکھ کر کے، ان سے ان کا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہوا کہ نئے جو اسلام قبول کرے، دور دراز کے شہروں کے، دور کے ملکوں کے لوگ، وہ لوگ ابھی قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ کسرہ کی جگہ فتح کی جگہ کسرہ، ضمہ کی جگہ کچھ پڑھ دے رہے ہیں، تو اس سے معنی بدلنے کے امکانات نکلے۔ معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ قرات اس طرح سے کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ قرات اس طرح سے کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کو کمپلینٹ آئی، امیر المومنین کمپلینٹس یہ ہے کہ لوگ نمازوں میں قرآن کو اس طرح سے بھی پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدنا عثمان پھر تدبیر کرے، یہ تدبیریں ہوتی ہے خلیفہ کی، پھر تدبیر کرے۔ انہوں نے یہ بولے کہ بابا یہ تو غلط ہو رہا، ایسا مت کرو، ایک کام کرو۔ پھر اوپر سے بات ایک یہ بھی نکل کے آئی سامنے، وہ اصل بات یہ ہے ایسا کیوں ہو رہا، تو لہجے الگ الگ ہے امیر المومنین، یہاں کے لوگوں کا لہن الگ ہے، وہاں کے لوگوں کی لہن الگ ہے، اس واسطے اختلافات ہو رہی ہے۔ مثال کی طور پہ موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں، میں اب آپ سے خطاب کر رہا ہوں، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اکبر بیگ صاحب کا خطاب سن کے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ اب یہ آپ کا انداز ہے حیدرآبادیوں کا، اکبر بیگ صاحب کا خطاب سن کے آ رہے ہیں ہم لوگ، آپ بولتے ہیں۔
وہی بنگلور والے بولے تو کیا بولتے ہیں؟ اکبر بیگ صاحب کا خطاب سن لو کو آ رہی جی ہم لوگ، ہاں بات اکبر بیگ صاحب کا خطاب سن لو کو آ رہی جی ہم لوگ، ہاں اور آپ بولے اکبر بیگ صاحب کا خطاب سن کے آ رہے ہیں ہم لوگ، ہاں کیا فرق ہے؟ میننگ بدلے، معنی بدلا نہیں بدلا نا، معنی وہی ہے نا، میننگ وہی ہے، پھر کیا بدلا؟ لہن بدلا، ان کا انداز، ان کا لہن ان کے پاس جو ہے وہ یہ ہے، یہاں جو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ بولنے کا انداز جدا ہے، بات وہی ہے۔ تو اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا، شام والوں کا انداز جدا ہے، عرب والوں کا انداز، سعودی عرب والوں کا جو علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا جو انداز ہے وہ جدا ہے، مصر والوں کا جدا ہے، شام والوں کا جدا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں، بات تو وہی پڑھ رہے ہیں، حکم وہی نکل رہا، معنی وہی ہے، لیکن لہن بدل رہے۔ تو لوگ بولے اصل وجہ یہ ہے لہن بدلنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا، وہاں کی قرات الگ ہے، یہاں کی قرات الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے پڑھنے کا، بولنے کا۔ تو کیا کریں گے اب؟ اس کا حل نکال لیجئے۔ تو انہوں نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہ جلد منگوائے حضرت حفصہ کے پاس سے۔ کون سی جلد؟ وہ جو ابوبکر سے بنوائے حضرت عمر سب مل کے، وہ جو جلد میں اب پروڈکشن کے ساتھ محفوظ ہے، وہ منگا کے حفاظ کو بلا کے بولے یہ جلد کی کاپیاں کرو، الگ الگ لہن میں کر دو، جن کا جو لہن ہے اس لہن میں کر دو، قراتوں میں، قرات کا جو انداز اور لہن ہے بدلا ہوا ہے نا وہی، تو الگ الگ 7 قراتیں بنا دو، بالکل ایگزیکٹلی معنی اور مطلب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے پائے، جو ہے وہی رہنا، جو اللہ کا حکم کا معنی ہے وہ بالکل نہ بدلے، وہی حکم رہے اور لہن بدل جائے، جیسا جس کا ہے وہ آسانی، جس میں جس کو جس طرح ہے اس کو آسانی کرنے کے لیے 7 لہن 7 قراتیں بنا دو، 7 جلدیں بنا دو، اور الگ الگ گورنرز کے پاس بھیج دو کہ اس کو کاپی کر کے یاد کرنا، بالکل یہی رہنا، اس میں معنی نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کرے، تو جمع کرنا تھوڑا ہی بولیں گے، اس کو جمع کرنا ہے، یہ جمع تو ہو چکی تھی آلریڈی۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تدبیر ہے۔ اس کے بعد تو پھر حجاج بن یوسف نے تو اور مزید آسان کر دیا لوگوں کے لیے۔ حجاج بن یوسف تو اجمیوں کے لیے بھی آسان کر دیا، اس کو معلوم ہوا کہ اجمی لوگ تو کچھ کا کچھ پڑھ رہے ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کو عربی کے معنی اور مطلب بھی نہیں معلوم ہے، وہ لوگ صرف یاد کر کے رٹ لے کے کچھ کا کچھ پڑھ دے رہے ہیں کاپیوں میں سے۔ تو انہیں پھر قراء اور حافظوں کی ایک جماعت ایک بلا کر کے باضابطہ ایک بورڈ بنا کر کے ان کو دیا کام، پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کا، اور بہت بڑا کام کروایا وہ۔ اس نے اعراب لگوائے، زیر زبر پیش جزم، جو آپ یہ اعراب دیکھ رہے ہیں، آپ چھوٹا مدہ بڑا مدہ، یہ ساری چیزیں یہ اس نے لگوائے، حجاج بن یوسف نے، کہ اجمی لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کے معنی اور مطلب کیا ہو جاتے ہیں بدل کر کے، اس لیے یہ بہت بڑا کام اس نے کروایا حافظوں سے۔ حالانکہ اتنے بڑے لوگوں کا قاتل، خود قتل کرنے والا، مگر اچھے کام بھی کیا، بہت بڑا کام کروایا قرآن کی خدمت کا، ٹھیک ہے؟ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو 2 سنتیں انہوں نے کبھی نہیں نکالی، اپنی الگ نہیں بنوائی انہوں نے، اور حق بھی نہیں ہے نا کسی کو، ہے کیا؟ اب یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، یہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ہوا کیا تھا، ان کو تورات کا کچھ نسخے مل گئے، کس کو؟ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تورات کس کی کتاب ہے بولو؟ تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وہ کتاب کے کچھ صحیفے ملے تو یہ خوشی کے مارے رسول اللہ کے پاس دوڑے ہوئے آئے، خوشی، سال پہلے 2000 سال، کتنے سال ہو گئے تھے رسول اللہ سے پہلے؟ 2000 سال، 2000 سال پرانی کتاب کے اگر صحیفے ملیں گے تو خوش ہوگا کہ نہیں آدمی؟ فطری بات ہے، ایک نبی اللہ کے، تو وہ خوش ہو گئے حضرت عمر۔
خوشی کے مارے آئے رسول اللہ کے بارگاہ میں دوڑتے ہوئے. صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ آ کے بیٹھ گئے. بیٹھ کے خوشی خوشی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہ صحیفے پڑھنے شروع کر دیے. جی اب ظاہر بات ہے ان کو سکھائے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام سے سیکھے ہوں گے عبرانی زبان پڑھنا, جس زبان میں وہ تھا, یا تورات عربی میں ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہوں گی ہو سکتا. اس وقت کرنے والے تھے لوگ, معلوم ہے آپ کو کون تھے؟ تورات کو انجیل کو ٹرانسلیٹ کون کرتے تھے عربی میں؟ معلوم ہے آپ کو؟ ترجمہ مترجمین تھے اس وقت, ترجمہ کرنے والے آسمانی کتاب کی. کون کرتے تھے؟ ورقہ بن نوفل کرتے تھے, اور بھی صحابہ تھے. صحابہ نہیں تھے وہ لوگ, لیکن رسول اللہ سے پہلے کی بات ہے. وہ اور کچھ لوگ تھے, کچھ پرانے بڈھوں میں سے. اور کس کا نام سنایا تھا میں؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد ہے. سعید بن زید. زید کون تھے؟ یاد نہیں ہے, بھول گئے. سعید کون؟ سعید بن زید کون؟ حضرت عمر کے بہن بھائی. ان کے والد, میں آپ کو بولا رسول اللہ ان کی تعریف بھی کرے. رسول اللہ سے بہت پہلے انتقال بھی ہو گیا ان کا, نبوت کے اعلان سے بہت پہلے. وہ بھی ان بت پرستیوں سے بیزار ہو کر کے نکل گئے تھے. بہت لمبا چوڑا واقعہ آپ کو سنایا پورا, آپ لوگ بھول جاتے ہیں چیز. اب یہ 3 سال سے درس چل رہا ہے, اس کا مطلب پچھلے باتیں بھول جائیں گے, ایسی ہوتا ہے نا. تو خیر مترجمین تھے, ترجمہ کرتے تھے آسمانی کتابوں کا. وہ شاید ترجمہ ہی مل گیا ہوگا ان کو, لے کے آئے, عربی میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی, چہرے کا رنگ بدل گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. حضرت عمر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے, چپ کرا دیا ان کو. بولے چپ ہو جا, تیری ماں تجھ پہ روئے عمر. دیکھ رسول اللہ کی طرف کیا حال ہو گیا ان کا. اب حضرت عمر جیسے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھے, یہ بھی ڈر گئے. ڈرتے ہی صحیفے بازو رکھ دیے, رکھ کے بول رہے رضیت باللہ ربًا, میں تو راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ارادہ یہ نہیں تھا, مجھے معلوم نہیں تھا آپ اتنا ناراض ہو جائیں گے اس بات سے. میں تو صحیفے حضرت موسیٰ کے ہے, اس لیے خوشی سے پڑھ رہا تھا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق سنے, ان کی دلی کیفیت محسوس کیے, تو رسول اللہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں عمر واللہ میں تمہارے پاس بہت واضح اور شفاف شریعت دے کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے میرے پاس جو شریعت نازل کی ہے وہ بہت واضح ہے, بہت شفاف ہے ایک دم, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ نے بھیجا ہے وہ. اب جو آ رہا ہے قرآن, اور جو تم پڑھ رہے ہو تورات, اگر یہ تورات کے صاحب موسیٰ بھی اب اتر کے آ جائے نا عمر, اس وقت رسول اللہ فرما رہے ہیں عمر اب یہ صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی تم لوگ پالو نا, اگر وہ بھی اب آ جائیں تو یاد رکھو ان کے لیے بھی اب کوئی چارہ نہیں ہے, ان کو بھی اب حق حاصل نہیں ہے, چارہ نہیں ہوگا ان کے پاس کہ وہ میری کتاب تورات ہے تو میں اس کو نافذ کروں گا یا اس پہ عمل کروں گا. ان کے لیے بھی چارہ نہیں ہے, میری لائی ہوئی شریعت قرآن پر اتباع کرنے کے سوا چارہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. اب اگر خود موسیٰ آ جائے تو موسیٰ کو بھی لازماً اس قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. اب وہ تورات پر عمل نہیں کر سکتے خود موسیٰ بھی. کیوں؟ ریزن سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بہت وضاحت کے ساتھ سناتے آیا میں آپ کو شروع سے. دور آدم ہے نہ دور نوح ہے نہ دور ابراہیم ہے نہ دور موسیٰ ہے نہ دور عیسیٰ ہے, یہ دور محمد ہے. سب شریعتیں منسوخ ہو گئی محمد رسول اللہ کی آمد کے ساتھ. ساری شریعتوں کو منسوخ کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے, اور قرآن ان سب کا مہیمن ہے, محافظ ہے. اب قیامت کی صبح تک عمل ہوگا صرف قرآن پر.
کسی اور کتاب پر نہیں. تو رسول اللہ فرما رہے عمر سے, عمر اب خود موسیٰ بنفس نفیس بھی آ گئے تو ان کو قرآن پر عمل کرنا پڑے گا. یہی تقدیر ہے لوح محفوظ کی. جی سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ کیا ہے رتبہ شریعت محمد کا, سنت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا رتبہ ہے, کیا وقار ہے, کیا بلندی ہے, کیا رفعت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کے بعد اب کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی منوائے. سب کے سب تابع ہوں گے محمد رسول اللہ کے. یہاں تک کہ ایک وقت کا اولو العزم رسول موسیٰ بھی اگر آ جاتے ہیں تب بھی وہ پابند ہوں گے محمد رسول اللہ ہی کی شریعت کے, انہی کی سنت کے. کلیئر؟ ان کو بھی چارہ نہیں. یہ بیان ہے محمد رسول اللہ کا. یہ سیدنا عمر کے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے, اور آپ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی الگ سنت منوا لی, اور خود ان کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا خود ان لوگوں کا عمل یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں منوائے اپنی. ٹھیک؟ تو یہ جو معنی اس آیت مبارکہ کا ہے جو سورہ حجرات میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. کلیئر؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ نکالو. تم کو حق نہیں اس بات کا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہاری بکواسوں کو بھی اللہ سن رہا ہے جو تم کر رہے ہو, جو تم دین کو رسول اللہ کے بگاڑ رہے ہو, جو نئے نئے اصول نئے نئے قانون پیدا کر رہے ہو رسول اللہ کے دین کے خلاف. اللہ سب سن رہا بھی ہے اور جان رہا بھی ہے. یاد رکھو, ڈرو اللہ سے. حق تو یہ ہے کہ آپ اور ہم سب پابند ہیں محمد رسول اللہ کی شریعت کے. حق یہ ہے. آپ دوسروں کو حق دیتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں, اس کا ذمہ دار آپ خود ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ نے تو امام ابو حنیفہ کو حق دے دیا, امام شافعی کو حق دے دیا, امام احمد بن حنبل کو حق دے دیا, امام مالک کو حق دے دیا. اس کے بعد تو بے شمار ہو گئے آپ کے. آپ کے پاس تو آپ کے خانقاہ کے پیر کو بھی حق حاصل ہے. ہمارے پیر و مرشد جو بولے وہ, ہاں پھر دیکھو ان کے کام بھی دیکھو, پیر و مرشدین کے کیا کیا ہو رہے ہیں. ہاں عورتوں کی عصمتیں خراب کر رہے ہیں آپ کی. شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک طرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے, صحابیات بیعت کرنے آتی, عورتوں کو پردوں کی اوٹ میں بٹھاتے تھے رسول اللہ, پردوں کے اس طرف مکمل پردے میں بیٹھتی تھی عورتیں حضرت عائشہ کے ساتھ جو بیعت کرنے آتی. ایک عورت پردے میں سے ہاتھ بڑھا دی تھی بیعت کرنے کے لیے, صحیح حدیث ہے. ایک عورت ہاتھ نکال دی پردے میں سے بیعت کرنے کے لیے, اس کی کوئی اور نیت نہیں ہے خراب, نیک ہی لوگ تھے وہ صحابیات ہیں, ہمارے عورتوں کی جیسی عورتیں بھی نہیں ہیں. ان کا انٹینشن یہ ہے بیعت رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے لیے. ہاتھ وہ بیچاری کو معلوم نہیں طریقہ کیا ہے, نکال دی. رسول اللہ فرمانے لگے عائشہ اس عورت سے کہو اپنا ہاتھ فوراً واپس لے لے پردے میں سے. اللہ کا نبی محمد غیر محرم عورت کی ننگی انگلی بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا, ہاتھ درکنار رہے. اللہم صلی علی محمد. کیا تھے نبی اللہ, ننگا ہاتھ تو درکنار, اس کی ننگی انگلی بھی غیر محرم کی دیکھنا محمد کو گوارا نہیں. اسے کہہ دو ہاتھ اندر لے لے اور بیعت کا طریقہ بتا دو اس کو. وہاں برتن میں پانی رکھا ہوتا تھا عورتوں کی طرف, وہ عورت برتن کے پانی میں ہاتھ ڈال کے وہ بھگونا ڈھکیل دیتے تھے وہ برتن, تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس میں ہاتھ ڈال کے بیعت لے لیتے تھے, اس سے بس ختم.
سمجھ میں آئی بات؟ اور آج کا ان کا یہ پیر و مرشد عورت کے ماتھے کو خود اپنا ماتھا لگا کے بیعت لے رہا ہے. پھر یہ رسول اللہ کے طریقے پر ہے لوگ؟ یہ سنت رسول ہے؟ بولو بھائی، عقل والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات آپ کو کس طرح گمراہ اور شیطانی فرقے ہیں یہ؟ جی بہت فرق ہے. دین محمد ڈھونڈے سے نظر نہیں آ رہا آج، اور نہ وہ صحابہ اکرام کی وہ روحانی کیفیت نظر آ رہی ہے. ڈھونڈو گے اگر ملک کو ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. جی یہ الطاف حسین نہیں شاد عظیم آبادی لکھے تھے. یہ صحابہ کی شان میں ہی ہے. یہ کہاں سے لے کے آئی ہیں بابا سے ایمان والوں کو؟ تو خیر اب اس کے بعد والی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ حجرات کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ لیے کس طرح اس پر روب عمل لاتے تھے. وہ انہوں نے کبھی علیحدہ اپنی سنت نہیں منوائی، رسول اللہ ہی کی سنت کو آگے لے کر کے چلتے رہے. یہی بات حق ہے کہ قیامت کی صبح تک رسول اللہ ہی کی سنت جس پر عمل کیا جائے گا وہ زندہ رہے گی. کسی بھی خلیفہ کی تدبیر وقت کے ساتھ ختم ہوگی. 2 اذان حضرت عثمان نے ان پر الزام لگایا، 2 اذان حضرت عثمان نے نکال دی، تو آج تک ہم کو چلائیں گے، اس کو چلاتے رہیں گے. 2 اذان تدبیر تھی، خلیفہ کی وقت کی تدبیر تھی وہ 2 اذانیں. حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حکم یہ ہے ایمان والو، جمعے کے دن اگر ندا دی جائے تم کو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ نودی للصلاۃ ندا کیا ہے؟ یہ اذان ہے جو نماز کے لیے بلائی جا رہی ہے. جب ندا دی جائے جمعے کی نماز کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو کیا کرو؟ دوڑو، لپکو، جلدی کرو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نماز کے لیے مسجد میں آؤ. وذروا البیع، اور تمہارے خرید و فروخت، تجارتیں، سب کچھ ترک کرو، چھوڑ دو. حرام ہے تم پر اس کے بعد دنیاوی کاروبار کرنا تمہارا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو. یہ حکم ہے. مسلمان بڑھ گئے، پھیل گئے چو طرف. نہایت دیہاتی بھی مسلمان بن گئے، شہری بھی مسلمان بن گئے، چو طرف اسلام کے قبول کرنے والے پھیل گئے. اب بازاریں بھی اچھے بڑے بڑے ہو گئے مسلمانوں کے، تجارتیں بھی خوب چل رہی ہے، خوشحالی کے دور بھی آ گئے سیدنا عثمان کے دور تک. رسول اللہ کے کتنے سال کے بعد کے معاملے ہیں یہ اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے؟ معلوم ہے آپ کو؟ 2.5 سال صدیق اکبر کے نکال دو، 10 سال حضرت عمر کے نکال دو، 12.5 سال. اب یہ 15 سال ان کا دور کا بھی شروع کر لو، بیچ کے اگر پکڑ لو شروع کے، تو ایک 15-16 سال گزر گئے تو اچھا فراوانی ہو گئی، زبردست پھیل گیا سب تجارت وغیرہ. تو حضرت عثمان کے پاس یہ بھی کمپلینٹس آنے لگ گئے. کمپلینٹس کیا آ رہے تھے؟ بازاروں میں مسلمان خرید و فروخت میں لگے رہ رہے، جمعے کے دن بھی یہاں خطیب آ کے ممبر پہ خطبہ شروع کر دیا تو بھی ہلو ایک کے پیچھے آ رہے ہیں. اگر خطیب آ کے خطبہ شروع کر دیا اور اندر نہیں گھسے، ہلو آئیں گے تو کیا ہوگا ان کا حشر؟ نقصان کیا ہے لوگوں کا؟ بولو. خطیب آ گیا اور لوگ ابھی نہیں آئے تو کیا نقصان ہے ان کا؟ جمعے کے دن کے ثواب سے محروم کر دیے گئے اور حرام کا مرتکب ہو گئے. حرام کے مرتکب کس کے ہو گئے؟ جو خرید و فروخت کر رہے تھے وہاں ٹھہر کے، وہ کیا تھا؟ وہ حرام تھا، حرام کے مرتکب ہو گئے. تو اب 2 چیزوں سے ان کو بچانا ہے.
ایک تو جمعے کے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، اس محرومیت سے بچانا ہے، ثواب میں لکھا آ رہا ہے ان کا نام بھی، ذمہ داری امیر المومنین کی ہے تدبیر کرنا اس کی، اور حرام میں مرتکب ہو رہے ہیں حرام کے، اس سے بچانا ہے ان کو بڑے گناہ سے، کبیرہ گناہ سے، تو تدبیر کرے امیر المومنین، بورڈ کو بٹھائے، سوچ بچار ہوئی، مشورہ ہوا، جیسے کہ شورا بینہم کا حکم ہے اللہ کا، مشورہ ہوا، اس کے بعد میں نتیجے پہ پہنچے کہ ایک کام یہ کریں گے، چونکہ وقت معلوم نہیں ہو رہا ان لوگوں کو، اور کیسا معلوم ہوگا؟ آپ کے اور ہمارے ملکوں میں ہمارے بادشاہ کیا کرے، مارکیٹوں میں کیا کرے، گھڑیال لگائے، معلوم ہے نا، مارکیٹوں میں گھڑیال ٹاورز لگائے نہیں لگائے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پرانے گھڑیالوں کو دیکھے، بڑے بڑے گھڑیاں کاٹے کے ٹاوروں پر لگے ہوئے، کئی کو لگائے وہ؟ پیسہ بہت ہو گیا تھا کیا؟ کئی کو لگا رہے تھے وہ؟ وقت معلوم رہنا پرجا کو بھی۔ اب اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، سائنس نہیں تھی، گھڑیاں بنے نہیں تھے سیدنا عثمان کے زمانے میں، تو کیا کریں گے؟ اب گھڑیاں ہی نہیں ہے، ٹاور کہاں سے لگیں گے گھڑیوں کا؟ تصور ہی نہیں ہے، گھڑی نہیں ہے وہ، تو کیسا معلوم ہونا؟ وقت کیسا معلوم کرتے تھے جب؟ بولو ذرا، وقت جب کیسا معلوم کرتے تھے؟ ہاں، سورج کے ڈھلنے کے اعتبار سے، اس کے عروج اور زوال سے، سورج کے عروج سورج کے زوال سے وقت معلوم ہوتا تھا۔ نیچے سایہ دیکھ کے وقت معلوم کرتے تھے کہ ہمارا سایہ کتنا گر رہا، کتنی دور جا رہا، اس سے وقت کا اندازہ کرتے تھے، اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اب بازاروں میں سایہ دیکھتے بیٹھیں گا کاروبار کرنے والے، مارکیٹوں میں لگے ہوئے، انہیں اونٹ ایک دینار ایک دینار دو بول رہا، انہیں 2-3 دینار بول رہا، انہیں آگے 5 دینار بول رہا، وہ لگے ہوئے اس میں معلوم ہو رہا، آپ کو ٹائم دیکھ لیتے بیٹھیں گے، انہوں فطری بات، نیچرلی بات، پریکٹیکلی بات ہے، وہاں لوگ لگے ہوئے کاموں میں، تو کیا کریں گے جی؟ کیا کریں گے بھائی؟ تو تدبیر یہ کرے، سوچ سمجھ کے وہ لوگ، کہ ایک کام کرو بھائی، وقت معلوم کرنے کے لیے ایک صاحب کے گھر کا انتخاب کرے جو بازار میں تھا، جو عین مارکیٹ میں ایک صاحب کا گھر تھا، وہ گھر کا انتخاب کرے۔ بولے وہ صاحب کا گھر جو عین بیچوں بیچ مارکیٹ کے ہے، وہاں ایک آدمی کو بھیجو، چھت پہ جا کے انہوں آواز لگا دینا۔ ابھی ہمارے ممبر پہ خطیب آنے سے بہت پہلے الرٹ کرنے کے لیے کچھ وقفہ پہلے انہوں وہاں ٹھہر کے آذان دے دو، بولو ان کو، تاکہ وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب مسجد کو بھاگنا ہے تم لوگوں کو، خطیب آنے والے ممبر پہ مسجد میں، تاکہ تم بھی جمعے میں لکھے جاؤ۔ تدبیر کرنے کے لیے وہ گھر پہ کھڑے رہ کے آذان دو، بولے ایک صاحب۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ آذان کے الفاظ ہو بہو نہیں بولے تھے حضرت عثمان، جو آذان مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کرے تھے، جو آذان دی جا رہی تھی رسول اللہ کے زمانے سے، اس طرز پر آذان دینے کا حکم دیا، اسی طرز پر دو، لیکن ایگزیکٹلی وہ آذان مت دو، تھوڑے سے الفاظ کچھ الگ رکھے تھے اس کے اندر، تاکہ ایگزیکٹلی مشابہت کے بجائے تھوڑی سی تسنگی الگ رہے وہ، تاکہ وہی کام نہ ہو آگے بڑھنے کے خدشے سے، کہ میں آگے نہ بڑھوں رسول اللہ سے، کوئی اور چیز امپلیمنٹ نہ ہو جائے، وہ گنجائش بھی رکھے، وہ الگ سے دینے لگائے، لیکن آذان کے طرز پر آذان دی گئی بازار کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ سیدنا عثمان کی تدبیر تھی جو انہوں نے شروع کروائی، یہ ابھی تک اس کو چلا رہے ہیں، مسجد میں 2 آذان، اور اوپر سے بات وہی پیش کر رہے ہیں، علیکم بسنتی والخلفاء الراشدین المہدیین۔ رسول اللہ بولے تھے ہماری سنت، میری سنت بھی تم لوگوں پر ہے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تم لوگوں پر ہے، اس لیے ہم حضرت عثمان کی نکالی ہوئی اذان کو سنت ہی سمجھتے ہیں، اسی قاعدے پر، اسی اصول پر لا کر رکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ غلط ہے، سنت رسول اللہ ہی کی ہے، دوسری ہے ہی نہیں، اور حضرت عثمان نے بازار میں صرف تدبیر کی ہے، سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سنت کے علاوہ امیر المومنین نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میری سنت ہوگی تم لوگوں پر۔ بتائیے کوئی ایک لفظ لا کر کے سیدنا عثمان کی طرف سے انہوں نے کہا ہو کہ یہ رسول اللہ کے بعد میں نے ایک سنت ایجاد کی ہے دوسری اذان کی، اور قیامت تک اب رسول اللہ کی امت پر میری یہ سنت بھی واجب ہوگی، کب کہا انہوں نے؟ جی
تدبیر کی انہوں نے لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے. تو ایک صدر کی، ایک امیر کی، ایک خلیفہ کی تدبیر کب تک رہے گی؟ جب تک کہ اس کا کوئی سبسٹیوٹ سلیوشن نہ نکل جائے اس تدبیر کا. قیامت تک کے لیے وہ سنت نہیں ہوگی. قیامت تک کے لیے سنت کس کی ہوگی؟ محمد رسول اللہ کی ہوگی، جو شریعت کا حکم پر ہوگی، شریعت کی معنی میں ہوگی. امیر المومنین کی بنائی ہوئی تدبیر شریعت کے قائم مقام نہیں ہوگی. شریعت کے قائم مقام، شریعت کا مرتبہ نہیں لے گی. وہ تدبیر ہوگی جو وقت کی ضرورت کے ساتھ باقی رہے گی، اور جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو وہ منقطع ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ضرورت پوری ہو جائے گی، سبسٹیوٹ آ جائے گا، اس کا سلیوشن آ جائے گا، تو وہ تدبیر نہیں رہے گی. وہ سنت کی حیثیت نہیں رکھتی ہے، شریعت کی حیثیت نہیں رکھتی وہ تدبیر. شریعت صرف محمد رسول اللہ کی چلے گی قیامت تک. تو سیدنا عثمان جو تدبیر کیے، وہ تدبیر چلتی رہی کب تک؟ گھڑیاں بن گئے، لاؤڈ اسپیکر آ گئے، جی بازاروں میں گھڑیاں نصب کر دی گئی، وقت معلوم ہونا لگ گیا. اب کیا بچا؟ اب کیا بچا رے بھائی؟ اب سنت تو محمد رسول اللہ ہی کی رہے گی قیامت کی صبح تک. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ کلیئر ہے؟ اینی ڈاؤٹس؟ کلیئر؟ یہ ہے شریعت مصطفیٰ، دین محمد وہی رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا اپنی دور رسالت میں. آپ دنیا سے رخصت ہوئے جس دین کو چھوڑ کر کے، قیامت کے تک کے لیے وہی دین رہے گا. آپ کے جانے کے بعد کسی اور کا دین نہیں بنے گا. کلیئر؟ اینی ڈاؤٹس؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب اس کے بعد وہ بتاؤں گا میں، اس کے بعد والی آیت کریمہ کی طرف لے جاؤں گا آپ کو. کون سی ہے وہ؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2. کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اب یہ اللہ کا حکم. اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آوازوں سے گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں بے تکلف گفتگو کرتے ہو. کہیں تمہارے سارے اعمال ہم غارت کر دیں اور تم کو اس کی خبر بھی نہ پہنچے. یہ ادب رسول سکھایا گیا ہے، یہ ادب مصطفیٰ سکھایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کو سمجھنے کے لیے آئندہ پھر آپ لوگ حاضر رہنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہوا؟ کسی کو حق حاصل ہے رسول اللہ کے بعد؟ کسی کو حق حاصل نہیں ہے. شریعت رسول اللہ کی چلے گی قیامت تک، کسی کی نہیں چلے گی. اور کوئی نہیں منوایا، کسی نے نہیں منوایا. خلفاء راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے نہیں منوایا. ان پر بہتان باندھے گئے ہیں، جھوٹ کے پلندے جو ان کی طرف منسوب کیے گئے، اور خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کلیئر؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اللہ ہم کو قرآن و سنت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو. رسول اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے، آپ کی شفاعت ہم کو نصیب ہو جائے، اور آپ ہی کی صحبت جنت میں اللہ ہم کو عطا فرما دے، اور ہم کو ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما کے جنت میں داخل عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.